اقسام کچھ ہیں نکاح کی جو ہم آج معاشرے میں سنتے ہیں، مختلف ناموں سے اس کو بلایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، کس قسم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران بھائی، اصل بات یہ ہے کہ نکاح سب سے پہلے اس کو سمجھے اور پھر اس کے بعد ساتھ ہی نکاح کی جو چار اقسام جو حدیث کے مطابق ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سارے نکاح موجود تھے، ایک نکاح کو باقی رکھا ہے جو حق مہر کے ساتھ ہو، تمام ارکان کے ساتھ ہو، تمام شروط کے ساتھ ہو، اور اس کے علاوہ جتنے نکاح ہیں وہ سب کو ختم کر دیا۔ اب اس کو آپ نکاح مسیار کہہ دیں، یا اسی طرح نکاح شکار وغیرہ کہہ دیں، یا اسی طرح نکاح متا کہہ لیں، نکاح حلالہ کہہ لیں، اس طرح کے جتنے بھی نکاح ہیں۔ ہاں، جس کو ارکان، شروط، قیود اور قرآن و سنت کی دلائل کے ساتھ آ جائے، اس کو نام جو بھی دے دے، ٹھیک ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ نکاح، اس میں ایک اور بات جو ایڈ کرنے والا ہوں، ہر وہ نکاح جس میں نیت طلاق کی ہو، ہر وہ نکاح جس میں کوئی شرط ہو، ہر وہ نکاح جس میں جبر ہو، وہ حرام ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں، تینوں چیزیں اس کے اوپر تمام دیکھیں، اور یہ تینوں قرآن و سنت سے باہر ہے، اور تینوں کے اندر ہی کچھ نہ کچھ مقاصد شریعت اور مقاصد نکاح کے اوپر ہیٹ ریٹ ہوتی ہے۔ نیت خراب ہو، نیت طلاق کی ہو، نیت میں شرط فاسد ہو، اور نیت جبر ہو، ان تمام کی شکلیں آپ دیکھ لیں، قرآن و سنت کی نصوص واضح ہیں۔ جہاں جبر آیا ہے وہاں اللہ کے رسول نے فرمایا فنکاحھا باطل، جہاں رضا مندی نہیں آئی وہاں بھی فرمایا فنکاحھا باطل، نکاح باطل ہے۔ اب اس کو تم فسق سے ختم کرو یا طلاق سے ختم کرو۔ ایک ہی نکاح ہے جس میں حق مہر ہوتا ہے، ایک ہی نکاح ہے جس میں ولی ہوتے ہیں، ایک ہی نکاح ہے جس میں شروط ہیں، ایک ہی نکاح ہے جس میں ایجاب و قبول ہے، اور ایک ہی نکاح ہے جس میں حق مہر ہے، ایک ہی نکاح ہے جس میں اعلان ہے۔ باقی تمام چیزیں جیسے بھی آپ اس کو نام جو مرضی دے دیں۔ علامہ صاحب، اسی طریقے سے چیزیں آگے بڑھتی ہیں۔ یہ ایک حق مہر جس میں ابھی جیسا کہ شیخ نے فرمایا، یہی چیزیں لاگو ہوتی ہیں آج کے دور میں بھی، لیکن مختلف حوالوں سے مختلف لوگ اس کے دلائل پیش کرتے ہیں کہ یہ کر لیں تو ایسے ہو جائے گا، جیسے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کے اندر یا قرآن کے مطابق جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو سنت رسول ہے نکاح، اور نکاح جو ہے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اس سے انسان کا ایمان جو ہے وہ کامل ہو جاتا ہے۔ النکاح نصف الایمان، آدھا حصہ اس سے کامل ہو جاتا ہے، اور باقی کی خود حفاظت کریں۔ 2 رکعت نماز جو بندہ نکاح کر کے نماز پڑھتا ہے، اس کی افضل ہے اس بندے سے کہ جو غیر شادی شدہ ہے، چاہے وہ ساری رات اللہ کی عبادت کرتا رہے اور سارا دن روزہ رکھے، یہ نکاح والا اس سے زیادہ افضل ہے۔ النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے میرے نکاح میری سنت ہے اور جس نے اس میں رغبت نہ کی وہ میری امت سے خارج ہو جائے۔ اور آگے یہ بھی حکم فرمایا کہ تناکحوا وتناسلوا، کہ اس سے کیا ہے، نسل کو بڑھاؤ۔ نکاح جو ہے یہ امر الہی ہے، اور نکاح کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے نکاح دائمی اور ایک ہے نکاح منقطع۔ جس طرح قرآن مجید میں نکاح منقطع جو ہے وہ اس کے بارے میں اس کو متا کہا گیا، جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جاری تھا اور اس کے بعد بھی جاری رہا، یعنی تمام جو ہے وہ صحابہ کرام سے یہ روایت موجود ہے، اہل سنت کی بھی تمام کتب میں، اور قرآن کی آیت ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٌ، کہ جب تم سے ان سے استمتاع کرو یعنی متع کر لو تو اس کے اوپر جو اجرت رکھی گئی ہے وہ ادا کرو۔ اور اس میں جس طرح دوسری نکاح کی شرائط ہیں کہ وہ نکاح جو ہے اس کے اندر گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اور اس میں نان و نفقہ جو ہے عورت کے اوپر واجب، شوہر کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس کو ادا کرے، لیکن اس میں جو شرط رکھی جائے گی اس میں اگر نان و نفقہ نہیں ہے تو پھر بھی، لیکن جو اولاد ہے وہ اس کی حلال ہوگی۔ اور اس یہ جو آیت ہے یہ ناسخ ہے، اس کے بعد اس کو منسوخ نہیں کیا گیا، مگر کچھ لوگوں نے کہا
اب ہمارے مذہب کے اندر اس کو کوئی بھی رد نہیں کر سکتا، حضرت علی علیہ السلام بھی اس کو منسوخ نہیں کر سکتے۔ تو جب بعد میں اس کو روکا گیا اور یعنی یہاں تک کہ اس نکاح کو اگر نہ روکا جاتا تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں تو کوئی شقی ہوتا جو زنا کرتا۔ یعنی یہ زنا سے روکنے کے لیے ہے کہ فرضی طور پہ انسان جو ہے وہ اس وقت کے اندر حد مقرر کر کے اور اس کے اندر چاہے وہ 1 دن کے لیے ہو، چاہے 1 سال کے لیے ہو، چاہے قیامت یعنی طول الحیات جو بھی زندگی بھر کے لیے ہو، تو یہ حلال ہے۔ اور اس میں اسی طرح حق مہر بھی واجب ہے۔ سب کہاں آتا ہے مثلا زندگی آدھے 1 سال نہیں مدت اس میں معین یعنی مدت مثلا اس کا جیسے آپ نے عہد پیش کی نا عمران صاحب، ہاں جی، مدت ایسے ہی آپ اس کا بھی عہد کرنا، جیسے میں کہتا ہوں چاہے مدت یہ آپ نے 1 سال کے تم جیسے عہد پیش کی ہے، ایسے جو جملہ پیش بول رہے ہیں اس کی دلیل دیتے جائیں۔ آپ نے فمستمتا تم دلیل دی ہے نا، اسی طرح آپ نے جو مدت اور عدم مدت، دائمی اور عدم دائمی، پوری زندگی اور قیامت والے جو لفظ پیش کیے ہے، ہر ایک کے اوپر ایک لفظ حدیث پیش کرتے جائے۔ مطلب تو یعنی اس میں مدت عمران بھائی میں بتاتا ہوں، فمستمتا تو قرآن کا ہر لفظ شرعی لفظ ہے، ہر لفظ شرعی ہے، اور ہر لفظ آسمانی ہے، زمینی نہیں ہے، اس کی شرح بھی آسمان سے آئے گی۔ ہر لفظ آسمانی ہے اور شرعی ہے، اس کی وضاحت بھی شرعی آئے گی، لغوی نہیں آئے گی، بناوٹی نہیں آئے گی، خالی اپنے اجتہاد سے نہیں آئے گی، اور کسی عربی ادب سے نہیں آئے گی۔ جب آپ اصطلاح استمتاع تم بول رہے ہیں تو استمتاع تم نکاح شرعی لفظ ہے، نکاح لفظ شرعی ہے اور اصطلاح ہے۔ اب نکاح جب بولا جائے گا ہر بندہ اپنا تصور سب نہیں لے گا، نکاح کا تصور اصطلاح شریعت کی ہے، میتھ بایو فزکس کی نہیں ہے، تو شریعت ہی اس کا معنی متعین کرے گی کہ نکاح کیا۔ مثلا آپ نے فمستمتع تم لفظ بولا ہے، اس طرح کے 20 لفظ ہیں قرآن مجید میں، آپ اس سے متع لیں گے۔ مثلا فمستمتع تم بخلاقکم، اور یہاں تو جہنمیوں کے لیے ہے، والذین کفروا یتمتعون ویاکلون، وہ لوگ جو تمتع کرتے ہیں یعنی وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، متع کرتے، یہ تو جہنمیوں کا وصف ہے۔ تو پھر یعنی میں جو راما صاحب لفظ عمران بھائی تمتع لفظ متع، تو متع اس طرح کے لفظ سے اگر معنی یہی کرنا ہے تو پھر والذین کفروا یتمتعون ویاکلون، اس کا معنی کرو کیا کرتے ہو؟ اور اس میں تو یہ تو جہنمیوں کے متعلق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ متع کرنے والے نعوذ باللہ اس کے مطابق جہنمی ہیں۔ جی مفصل بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، اور آج کا موضوع مختلف فی بھی ہے، چونکہ ہر بندہ جو بھی قرآن و سنت کو پڑھتا ہے پڑھاتا ہے تو ظاہر ہے اس نے خود سے تو کوئی چیز اخذ نہیں کی، اس نے کسی نہ کسی کو فالو کیا ہے۔ اب اصل میں مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک خرابی جب کسی بھی معاملے کے اندر آ جائے تو وہ پوری چین کو خراب کر دیتی ہے۔ بنیادی طور پر جو نکاح ہے، نکاح اس کا مقصد کیا ہے؟ نکاح کا مقصد ہے کہ انسان کی جو آگے نسل ہے نا، یہ ایک احسن طریقے سے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلے، حلال طریقے سے۔ اور جس نکاح کا مقصد اولاد کا حصول نہیں ہے اس نکاح سے منع کیا گیا۔ بلکہ اگر میں فقہ حنفی کی بات کروں تو احناف کے نزدیک تو ہر ایسا نکاح کہ جس کے اندر مدت کو معین کر دیا جائے، حتیٰ کہ کوئی یہ کہتا ہے نا کہ میں 200 سال تک نکاح کرتا ہوں، تو وہ نکاح بھی نافذ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اندر مدت کو معین کر دی۔ نکاح ہمیشہ مطلق ہوگا۔ جو ابھی آیت پڑھی گئی ہے نا، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ، اگر اس آیت کو آپ تسلسل کے ساتھ پڑھیں تو بالکل مسئلہ واضح ہو جاتا ہے۔ اصول یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی خاتون سے نکاح کرتا ہے تو اگر اس نے اس کو چھوا نہیں، اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا، اس سے جو مقصد نکاح تھا اس کو حاصل نہیں کیا، تو فرمایا کہ اس کا آدھا حق مہر اس کو ادا کر دو۔
اور اگر تم نے اس سے نفع حاصل کر لیا فمستمتعتم بہ منہن، اگر تم نے اس سے نفع حاصل کر لیا، تلذذ حاصل کر لیا، تو اب کیا کرو، اب تم اس کا جو ایک اجرت کہہ لیں یا آپ نے جو مہر طے کیا تھا نا اس کو ادا کرنے میں اب تاخیر نہ کرو، اب اس کا حق مہر اس کو ادا کر دو۔ اگر کسی کو چھوا نہیں، اس سے تلذذ حاصل نہیں کیا، اللہ نہ کرے طلاق ہو جاتی ہے، تو آدھا حق مہر دینا لازم ہے۔ یہ پارہ نمبر غالباً 2 کے اندر تفصیل متیعوہن علی الموسی، فمتعوہن علی الموسی قدرہ وعلی المقتر قدرہ، جہاں پر مہر کا تذکرہ ہے تو وہاں پر فرمایا کہ اگر تم نے بغیر چھوئے کسی کو چھوڑ دیا، طلاق ہوگی اللہ نہ کرے، تو آدھا حق مہر اس کو ادا کر دو۔ اور اگر تم نے تلذذ بھی حاصل کر لیا اور جو نکاح کا مقصد تھا اس کو حاصل کر لیا، تو اب اس کی جو اجرت ہے، اجرت کہہ لیں یا اس کا حق مہر، اس کو ادا کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ ولا متخذی اخدان کے الفاظ اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ نکاح کا مقصد اولاد کا حصول ہے، اور جس نکاح کے اندر مقصد صرف تلذذ کا حصول ہو، شہوانی خواہشات صرف پورا کرنا ہو، تو ایسے نکاح سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ میں ایک اور بات کی بھی وضاحت کر دوں، حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے متع کے نکاح سے منع فرمایا، سیدنا علی اور اس سے بڑھ کر خیبر کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے 2 چیزوں کے بارے میں واضح طور پر فرما دیا۔ دیکھیں کچھ احکامات ایسے ہوتے ہیں کہ جو وقت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بدل دیے جاتے ہیں۔ مثلا بعض مرتبہ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شارع ہیں، آپ جو فرما دیں وہی شریعت ہے، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح خیبر کے موقع پر واضح طور پر فرما دیا، فرمایا کہ آج کے بعد نکاح متع بھی اس کو میں حرام کر رہا ہوں، اور جو پالتو گدے ہیں ان کا گوشت بھی حرام کر رہا ہوں۔ تو اس لیے جب خیبر کے موقع پر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے منع فرما دیا، تو اب گنجائش باقی ہی نہیں رہتی۔ ٹھیک ہے، اگر کسی کے پاس دلائل ہے، اپنے دلائل کی بنا پر اس کو اختلاف رکھنے کا حق ہے، اور ادب کا تقاضا بھی یہ ہوتا ہے کہ دلائل کی بنا پر اختلاف کیا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ سے روایات کچھ ملتی ہیں ایسی کہ جن کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نکاح متع کے حوالے سے آپ کا فرمان کچھ مختلف تھا، لیکن اس کے بعد جب حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قول سامنے آیا، آپ کے ساتھ یوں سمجھ لیں کہ بات چیت ہوئی، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی اس سے رجوع فرما لیا۔ اور یاد رکھیں کسی کا رجوع کرنا اس بات پر دلالت ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فرمان اور آپ کا عمل اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نکاح متع یا کوئی بھی نکاح، ہم اس کو نام یہ نہیں دیتے، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایسا نکاح کہ جس کے اندر مقصد اولاد کا حصول نہ ہو، صرف نفسانی خواہشات کا حصول ہو، وہ نکاح جائز نہیں۔ ایک اور حدیث پیش کر کے تو پھر میں اجازت چاہوں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بالکل میرا خیال ہے بچے بچے کو یاد ہوگا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نوجوانوں کو خطاب فرمایا اور فرمایا کہ اے نوجوانوں، تم نکاح کرو، تم نکاح کرو، اور جو تم میں نکاح کی طاقت نہیں رکھتا، تو اس کو یہ نہیں فرمایا کہ وقتی نکاح کر لو، بلکہ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جو تم میں نکاح کی طاقت نہیں رکھتا، کسی بھی طرح سے اس کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے یا کوئی بھی عارضہ ہے، تو اس کو چاہیے کہ روزے رکھ کے اپنی نفسانی خواہشات کو توڑے۔ اگر وہاں پر بھی کوئی تھوڑی سی گنجائش ہوتی تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیتے کہ تم اگر وقتی نکاح کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو۔ بہرحال بنیادی طور پر اور لب لباب یہ ہے کہ ہر وہ نکاح کہ جس کے اندر اولاد کا حصول ذہن کے اندر نہ ہو، کوئی بھی اور مقصد ہو، اس نکاح سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر منع فرمایا۔